یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس تفسیر القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 118 اور 119 اور 120 میں آپ سب کی خدمت میں اس کا ترجمہ تفسیر پیش کروں گا، اور پیارے سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ ترجمہ، اور جاہلوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دیں۔ الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ وہ ہم سے کلام کرے تاکہ ہم خود اس کا فرمان سن لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام فرماتا ہے، اس طرح خود ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیوں کلام نہیں فرماتا، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ یہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں آپ کی صداقت معلوم ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسولوں سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ تو پیارے آپ سب کی خدمت گزارش ہے، آپ یہ پہلی بار اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے تفسیر آپ کو سمجھ میں نہ آئے، تو اسی لیے گزارش ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی کی پلے لسٹ میں جائیں، اور پلے لسٹ میں آپ کو تفسیر القرآن کے درس مل جائیں گے۔ درس نمبر 1 سے دیکھتے ہوئے آئیں، انشاءاللہ آپ کو پھر ہر درس سمجھ میں آئے گا۔ یہ ان کا کمال تکبر، نہایت سرکشی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور ملائکہ کے برابر سمجھا۔ تشابہت قلوبہم، اور ان کے دل آپس میں مل گئے۔ یہود و نصارہ مشرکین کے اقوال کا گزشتہ منکرین کے اقوال کے مطابق ہونا ان کے دلوں کی سختی اور کفر کے ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کی علامت ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جاہلوں کی سرکشی کے انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ پچھلے کفار بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے، جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ یاد رہے، کفار سے معاشرت، لباس اور وضاقت میں بھی مشابہت کرنا منع ہے، کہ ظاہر باطن کی علامت ہوتا ہے۔
اور ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے، لہذا کفار کے طور طریقے سے بالکل دوری اختیار کی جائے تاکہ ان کا ظاہر مسلمان کے باطن کو متاثر نہ کرے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے والے اور دوزخ سے ڈرانے کی خبریں دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم کی راہ جاتا ہے تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ ہوگا کہ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہ لائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ پورے طور پر ادا فرما دیا۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے وہ آپ نے لوگوں تک وہ پیغام، وہ دین پہنچا دیا۔ اب سمجھانے کے باوجود، تبلیغ کے باوجود کوئی شخص اگر جہنم میں جا رہا ہے تو اس کی قصوروار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ پورے طور پر ادا فرما دیا ہے۔ کل قیامت کے دن اگر کوئی امت محمدیہ میں دوزخ کی طرف جائے گا، جہنم میں جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ آپ نے اپنا فرض تبلیغ پورے طور پر ادا فرمایا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اے مخاطب، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہ ہوگے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ یقیناً یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، کیونکہ وہ باطل ہے، اور ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اگرچہ ظاہری طور پر کبھی حالات مختلف ہو جائیں۔ افسوس کہ ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں سیکھتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر تم نے پیروی کی، یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہے۔ آج دیکھیں دور حاضر میں لوگوں کے تعلقات کن لوگوں سے ہیں، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں پیارے، اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ سماعت کریں، تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان کس سے ہے۔ پیارے، ہمیں چاہیے کہ تفسیر قرآن کے درس سے آپ سبھی حضرات جڑیں اور لوگوں کو بھی ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، اور ہمارے اس مشن میں آپ سبھی حضرات ساتھ دیں، کیونکہ ہمارا مشن ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں سنی صحیح العقیدہ ہیں، قرآن کریم کو صحیح طور پر ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔